بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. قاعدہ در معمول لام با اکثر سیاق چونکرا یکراو قاعدہ بین بین آستن و در واحد ماضی مجهول چونکریا قاعدہ میارون و در امر و جمی سیاق مضارع مجزوم قاعدہ حمزہ منفردہ ساکنہ. پس در اقرا ولم یقرا حمزہ الف شود و در اردو دم یردو باو و در مکسور العین یا و در ابواب ثلاثی مزید فی از محموز عین و محموز لام بقواعد مذکورہ بالا تعلیلات سیاق میں باید آورد اشکالی ندارت. اشکال ندارت. دھیان کریں، باپ محموز کے قانون آگے ہیں، محموز کے باپوں پر قانون جاری ہوتے ہیں، وہ طریقے بیان کر رہے ہیں. محموز الفا آگے، محموز العین بھی آگے، محموز لام کی باری ہے. محموز لام پر لکھا ہوا ہے کہ محموز لام کے 5 باب آتے ہیں، حاسبہ نہیں آتا. زاربا، ہانا، یہنے او، سامع، سادے، یسدا او، فتح، قرأ، یقرأ، نصر، عباء، یعبؤ. ناصر اور ضربہ کم آتے ہیں لیکن آتے ہیں، لیکن حاسبہ نہیں آتا. محموز لام اگے بھی کنی بار دسیا، نہ پکونا نہ توجہ نہ مقصد. یہ قانون سمجھیں، قانون سے مراد مسئلہ. محموز اللام کے اکثر سیغے مثلا ماضی معلوم، مضارع معلوم، مضارع مجہول وغیرہ، یہ جو سیغے ہیں سارے، یعنی جہاں حمزہ متحرک ما قبل بھی متحرک، جہاں حمزہ متحرک ما قبل وہ پیچھے قانون بیک کیے. حمزہ متحرکہ اگر ما بعد متحرک باشد درا بین بین قریب و بین بین بعید ہر دو جائز است. ثلاثی مجرد محموز اللام، اس میں کون قانون جاری ہوگا؟ جہاں جہاں حمزہ متحرک ما قبل بھی متحرک، کیا قانون جاری ہوگا؟ بین بین والا. کیا قانون جاری ہوگا؟ ایو گل آخنی اور کیا آخنی ہے جی؟ ہاں کیا کہ ثلاثی مجرد محموز اللام میں جہاں جہاں حمزہ متحرک ہوگا اور اس کا ماقبل بھی متحرک ہوگا، وہاں پہ وہاں بین بین والا بین بین کرنا ہوگا جی، وہاں بین بین کرنا. فائدہ محموز لام میں اکثر سیغوں میں جیسے قارا یقرأ، فائدہ بین بین ہے. فائدہ محموز لام میں اکثر سیغوں میں جیسے کرا یقرأ قاعدہ بین بین ہے. فائدہ محموز لام میں اکثر سیغوں میں جیسے قرأ یقرأ قاعدہ بین بین ہے. ثلاثی مجرد محموز لام ماضی مجہول کا جو پہلا سیغہ ہے، اس میں چونکہ وہ قانون جڑا حمزہ منفردہ مفتوحہ ضمے کے بعد واو ہو جاتا ہے، کسرے کے بعد یا ہو جاتا ہے جوازن. ہے قانون کے کوئی نہیں؟ پڑھ کے بڑا. حمزہ منفردہ مفتوحہ ضمے کے بعد واو ہو جاتا ہے اور کسرے کے بعد یا ہو جاتا ہے، جیسے جوانن اور میارن. ماضی مجہول میں قورئ حمزہ ہے، مفتوح ہے، ما قبل مکسور ہے، لہذا کس سے بدلانا جائز ہے؟ یا سے بچانا. یہ مطلب ہے میارن والا قانون جاری ہوگا. ہاں جی کیا کہیں؟ ثلاثی مجرد ماضی مجہول میں جیسے میارن والا قانون جاری ہوگا، ماضی مجہول میں میارن والا قانون جاری ہوگا. کیونکہ ماضی مجہول کیا بنے گی؟ کوریا او تھلے پڑھایا سن 5 باب، وہ بھی نال ملا دے. ہونے دے قورئ اوبئ، یہ سارے
حمزہ ہے، مفتوح ہے، ما قبل مکسور ہے، ما قبل مکسور ہے، تو کیا کرنا ہے اس حمزے کو؟ اس حمزے کو یا سے بدلانا جائز ہے، جائز ہے، لہذا قورے آ کو لہذا کورے کو کورے یا پڑھنا جائز ہے، قورے یا پڑھنا کورے یا پڑھنا جائز ہے۔ گل سمجھیا؟ اور ماضی مجہول کے واحد میں جیسے قورے آ، قاعدہ معیارن، پچھلی بار تو نال لا دیو، جاری ہے۔ اور واحد میں اور ماضی مجہول کے واحد میں جیسے واحد کی قید لے بھی اگلی گردان وچ کو نہیں، صرف ایک سیگے وچ جی، اور ویسے پیچھے ساری گردان پڑھتے رہے ہو جی۔ اور ماضی مجہول کے واحد میں جیسے کوریا قاعدہ معیار والا جاری ہوتا ہے، چل بے، اور ماضی مجہول کے واحد میں جیسے قرآ قاعدہ معیار والا جاری ہے۔ مان گئے جو نہیں اگے ودر امر و جمی سیغ مضارع مجزوم قاعدہ حمزہ منفردہ ساکنہ۔ بس اور جڑا پہلا قانون ہے سب تو پہلا، حمزہ ہو، منفردہ ہو، ساکن ہو، تو اس حمزے کو اپنے ما قبل کی حرکت کے موافق حرف علت سے بدلنا جائز ہے۔ اگر فتح کے بعد ہوگا تو الف سے بدلنا جائز ہے، ضمے کے بعد ہوگا تو واو سے بدلنا جائز ہے، کسرے کے بعد ہوگا تو یا سے بدلنا جائز ہے۔ پڑھے ہے کہ کوئی قانون؟ آخر قانون حمزہ ہو، منفردہ ہو، ساکن ہو، تو اس کا حکم یہ ہے کہ ما قبل کی حرکت کے موافق حرف علت کے ساتھ بدل جاتا ہے جوازن۔ بدلنا جائز ہے جی۔ مضارع مجزوم جو ہوگا، یہ محمود اللام مضارع مجزوم، حمزہ ساکن ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ امر میں حمزہ ساکن ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ یہ کس کی بات چل رہی، کس محمود کی؟ محمود لام میں حمزہ کہاں ہوتا ہے؟ لام کلمہ کے مطابق۔ لام کلمہ میں۔ جب مضارع کے جو 5 سیغے ہیں، جب ان پر لام آ جائے، لام امر آ جائے، لائے نہ آ جائے، وہ ساکن ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ ہوگا ما قبل اس کا متحرک ہوگا کہ نہیں؟ جی تو پھر اس کو ما قبل کی حرکت کے موافق حرف علت سے بدلانا جائز ہے جی۔ کہ نہیں جائز؟ اقرا کو کس طرح پڑھنا جائز ہے؟ اقرا لم یقرا کو لم یقرا، تے لم ٹھیک ہے، لم یقرا میں بھی لم یقرا ہی ہے۔ اور مثال دی ہے ناصرہ کی، اردو درا ید رو تد رو اردو، کس طرح پڑھنا جائز ہے؟ اردو اردو، اس کا مضارع ہے لم جازمہ آ گیا تو لم یردو، کس طرح پڑھنا جائز ہے؟ لم یردو۔ اے مطلب، اور اگر ما قبل مکسور ہو جائے گا تو یا سے بدل جائے گا جی۔ کس سے بدل جائے گا؟ یا سے بدل جائے گا جی۔ اجزاء یجزئ، لم یجزئ، کس طرح پڑھنا جائز ہے؟ لم یجزی، لم لم یجزی پڑھنا جائز ہے۔ جائز ہے۔ اور امر میں اور مضارع مجزوم کے جمی صیغوں میں قاعدہ حمزہ منفردہ ساکنہ جاری ہوتا ہے۔ پس اقرا اور لم یقرا میں حمزہ الف ہو جائے گا، اور اردو لم یردو میں واو، گل مک گئی۔ اور مکسور العین میں یا، ان کی مثال کو نہیں دیتی جی میں لم یج زی، لم ما بفعال کولوں جی تو لم یج زی مانا کرو اس کا۔ اور امر میں اور مضارع مجزوم کے جمعی صیغوں میں قاعدہ حمزہ منفردہ ساکنہ والا جاری ہے۔ پس اقرا اور لم یقرا میں حمزہ الف ہو جاتا ہے، اور اردو اور لم یردو میں واو ہو جاتا ہے، اور مکسور العین میں یا ہو جاتا ہے۔ مثال لم یجزی کو لم یجزی پڑھنا جائز ہے۔ اگے
ثلاثی مزید فی محمود العین محمود اللام سارے کہتے ہیں جتنے قوانین سمجھے ہیں وہی قوانین ہیں، کوئی نیا قانون نہیں ہوگا۔ اگر ان بابوں میں غور کریں اور کھول کے اپنے صفحۃ المصادر وہ سارے تسی بھی قانون جاری کر کے باب آپ دہرا سکتے ہو، کوئی مشکل نہیں ہے جی۔ اور ثلاثی مزید فی کے ابواب میں محموز عین اور محموز لام سے مذکورہ بالا قواعد کے ساتھ سیغوں کی تعلیلات نکالنی چاہیے، کوئی مشکل نہیں۔ اور ثلاثی اشکال نہ دارد کہ یہ تعلیلات نکالنے کوئی اشکال نہیں رکھتی، مشکل نہیں، صرف قانون یاد ہونے چاہیے، عقل ہونی چاہیے جی۔ اور ثلاثی مزید فی کے ابواب میں محمود عین اور محمود لام سے مذکورہ بالا قواعد کے ساتھ سیغوں کی تعلیلات نکالنی چاہیے، کوئی مشکل نہیں رکھتی، کوئی اشکال نہیں رکھتی۔ کوئی اشکال نہیں رکھتی۔ کون؟ تعلیلات ساریاں پڑھیاں نے بھی، انہیں سنانا جب باب مہربانی کرنی جی کرو چا۔ صرف صغیر ثلاثی مجرد محمود اللام چون الباب فعل یفعل چون القراءة قرأ يقرأ قرأا فهو قارئ فقرئ يقرأ قرأا فذاك مقروء لم يقرأ لم يقرأ لا يقرأ لا يقرأ لن يقرأ لن يقرأ الأمر منه اقرأ لتقرأ ليقرأ ليقرأ والنهي عنه لا تقرأ لا تقرأ لا يقرأ لا يقرأ الظرف منه مقرأ والآلة منه مقرأة مقراء افعال تفضیل للمذکر منه اقرأ والمؤنث منه قرأ فعل تعجب منه ما اقرأه واقرئ به صرف کبیر فعل ماضی مطلق مثبت معلوم ثلاثی مجرد محمود اللام ادبا فعل يفعل سوء القراءة قرأ قرأ قرأوا قرأت قرأتا قرأنا قرأتا قرأتما قرأتم قرأتي قرأتما قرأتن قرأتي قرأتي قرأتے کے بلائی یار قرأتا قرأتما قرأتما قرأتم قرأتي قرأتما قرأتن قرأتم قرأنا اے جڑے نہ پہلے سیکھے قارا یہاں کیا ہے؟ قارا 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 ان میں کیا ہے؟ تسہیل ہے جی۔ تے قرأنا تے قرأتا ان میں آخر تک کس طرح پڑھنا جائز ہے؟ حمزہ کو الف کے ساتھ ملا کے پڑھنا چاہیے۔ وہ کس پڑھنا ہے؟ قرانا نہیں پچھو پڑھنا گردان۔ قرأ 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 قرأت قرأتا قرانا قراتا قراتما الف والا بدلا نہ پتہ لگے میں سمجھ کو میں پنڈو جب بندہ جٹ جا جب تک میں کھول کے نہ سمجھا میرے کھانے چ نہیں پیندی۔ ایک قرأنا ایک را زبر الف را قرانا تسی وچکار کیڑی شے پڑھدے پئے ہو؟ کھاریاں قرانا قراتا قراتما قراتم قراتی قراتما قراتنا قراتو قرانا قرئ قرئ قرئوا قرئت قرئتا قرئنا قرئتا قرئتما قرئتم قرئتي قرئتما قرئتن قرئتم قرئنا قرئ 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 قرئت قرئتا قرئنا قرئتا پورینا حمزہ ساکن ہے ما قبل مکسور ہے۔ قرینا قریتو قرینا قریتا قریتما قریتم قریتی قریتما قریتنا قریتو قرینا۔ صرف کبیر فعل مضارع مثبت معلوم و مجرور ثلاثی مجرد محمود اللام اسباب فعل يفعل چون القراءة یقرأ یقرأان یقرؤون تقرأ تقرأان یقرأن تقرأ تقرأان تقرؤون تقرأین تقرأان تقرأن اقرأ نقرأ یقرأ یقرأان یقرؤون تقرأ تقرأان یقرأن یقرانا یقرأن تقرأ تقرأان تقرؤون تقرأین تقرأان تقرأن کیویں پڑھنا ہے اس نو؟ تقرأن یہ پوچھدا پیا تیرے کول یار کس مصیبت نو پے گیا؟ اقرأ نقرأ
اقرا کے بن گیا، اتنے کتنے لفظ بدل گئے ہیں جی. اقراؤ نقراؤ. حمزہ متحرک ما قبل متعارف تسہیل کرنے کا لفظ سے بدلانا ہے جی. اقراؤ نقراؤ. اگے چل. یقراؤ یقران یقراؤنا. تقراؤ تقران یقرانا. تقراؤ ان دونوں طرف پڑھنا ہی تھی. یقرانا یقرانا. اگے تقراؤ تقران تقراؤنا. تقرائینا تقران تقرانا. اے پہلے حمزہ پڑھ زہر کر کے پھر الف نہ بدلا کے پڑھو. یقرانا یقرأنا یقرانا یقرانا. تقرأنا تقرانا تقران تو او ایک سیگا پڑھنا جمع مونس والا. تقرأنا تقرانا اقرا تقرانا. تقرانا. بیماری ہے یہ دو ہی سیگے نہیں معلوم تے مجہول وچ حمزہ ساکن ما قبل مفتوح الف نہ بدلنا جی. یقرأنا تے یقرانا. تقرأنا تے تقرانا. یقرأنا یقرانا. تقرأنا تقرانا. تقرانا تو آخری پڑھا وہ شروع کر دیں. میں 4 سنایا نے تو اس آخری شروع کر دیتا ہے. اگر کوئی پروگرام کے کوئی نہیں. کبیر مذکر ما مؤنث ثلاثی مجرد محمود اللام ادباب فعل یفعل چون القراءۃ. قارئ قارئ قارئان قارئ 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 قارئان قارئون قارئۃ قارئتان قارئات. یہ ہن جڑا قارئ نے اس نو اور کس طرح پڑھ سکتے ہیں؟ اور میں تمہیں کیا کہ بیماری ہے بھی حمزہ متحرک ہے ما قبل مکسور ہے تو اس کو کسرے سے بدلنا یا سے بدلنا جائز ہے. قارئن حمزہ متحرک ہے ما قبل اس کا مکسور ہے، اس کو یا کے ساتھ بدل کر پڑھنا جائز ہے. قارئون. اگے چل مفعول دسے گا پڑھ. مقروء مقروءن مقروء اور شد نال پڑھنا ایک باری پہلو گردان پوری. مقروء مقروءان مقروءون مقروءۃ مقروءتان مقروءات. ہوں قانون کڈ. حمزہ بعد واو و یا مدہ زیدہ و یا تصغیر جنس ما قبل گشتہ دراں ادغام یا بد جوازن چون مکروبت نظر ہے. پڑھنا کتنی قانون. حمزہ بعد واو و یا مدہ زائدہ و یا تصغیر جنس ما قبل گشتہ درا ادغام یا بد جوازن چون مکروبۃ و خطیۃ و افیس. اے قانون ہے جی. اس مفعول تو لا ہے قانون. مقروب مقروبان مقروبون مقروبۃ مقروبتان مقروبات. بیماری جانی اگر چل پڑھ تو جان. سر کبیر فعل جان معلوم و مجہول ثلاثی مجرد معمول النام اسباب فعل یفعل چون القراءۃ. لم یقرأ لم یقرأ لم یقرأوا لم تقرأ لم تقرأ لم یقرأنا. لم تقرأ لم تقرأوا لم تقرأی لم تقرأ لم تقرأنا. لم اقرأ لم نقرأ. واہ واہ واہ. لم اقرأ لم نقرأ. ہاں اور کس طرح پڑھنا ہے؟ سنا کا پڑھا قانون لا. لم يقرأ لم يقرأوا لم تقرأ لم تقرأ لم يقرأنا. لم تقرأ لم تقرأ لم تقرأوا لم تقرأ لم تقرأ لم تقرأوا لم تقرأی لم تقرأ لم تقرأ لم اقرأ لم نقرأ. اے گل ہے ساری جی. مجہول سنا پہلے اصلی سنا پھر قانون لا کے وہ اپنے کو قانون ہے. لم یقرأ لم يقرأ لم يقرأ لم يقرأوا لم تقرأ لم تقرأ لم يقرأنا. لم تقرأ لم تقرأ لم تقرأوا لم تقرأی لم تقرأ لم تقرأنا. لم اقرأ لم نقرأ. ہوں قانون لا. لم يقرأ لم يقرأ لم يقرأوا لم تقرأ لم تقرأ لم يقرأنا. لم تقرأ لم تقرأ لم تقرأوا لم تقرأی لم تقرأ لم تقرأنا. لم اقرأ لم نقرأ. منفی معلوم ثلاثی مجرد محمود اللام اسباب فعل یفعل چون القراءۃ. لا یقرأ لا یقرآن لا یقرؤون لا تقرأ لا تقرآن لا یقرأنا. لا تقرأ لا تقرآن لا تقرؤون لا تقرئین لا تقرآن لا تقرأنا. لا اقرأ وہ قانون لگ دیں جڑے گزر گئے سارے جی. بس جہاں تے امر تے نہ یہ کچھ ہے نا جی. باقی مضارع جی جڑا سنایا ہے جی صرف لا نافیت لن نصب ہے جی. ترے کردانہ سناؤ تو سارا باب آ گیا جی کو عقل وچ ہوے شاید ہے جی.
اوہو فصل دوم در معطل مشتمل بر پنج قسم اول در قواعد معطل. صبر کر. تیسرا باب ہے محموز معطل مضاف کے بیان میں. 3 فصلوں پر تیسرا باب مشتمل ہے. فصل اول میں محموز کا بیان ہے، وہ 2 قسموں پر مشتمل ہے، ایک قسم میں قوانین تے ایک قسم میں گردانے. اب دوسری یہ تیسرا باب، اس میں 3 فصلیں، ایک فصل آ گئی ہے، اب دوسری فصل شروع ہے. دوسری فصل میں معطل کا بیان ہے، اور اس دوسری فصل میں معطل کا بیان ہے، اور دوسری فصل میں 5 قسمیں ہیں. دوسری فصل میں دوسری فصل اج ایک فصل رہی، کنیاں فصلاں نے تیسرے باب کی؟ یہ دوسری فصل ہے، جس فصل وچ کنیاں قسماں ہونیاں نے؟ 5 قسماں نے پورا ہونا ہے، تو پھر تیسری فصل ہونی ہے. کیا کہ تیسرے باب میں یہ تیسرا باب ہے کہ دوسرا ہے؟ تیسرا باب. تیسرے باب میں 3 فصلیں ہیں. پہلی فصل آ چکی ہے، اس میں محموز کے قوانین، محموز کی گردانیں آئی ہیں. اس میں محموز کی قوانین اور محموز کی گردانیں آئی ہیں. اب دوسری فصل شروع ہوتی ہے جس میں معطل کا بیان ہے، اور اس فصل میں 5 قسمیں ہیں. 5 قسمیں ہیں. اس فصل میں 5 قسمیں ہیں. کتنیاں؟ معطل کے قوانین، مثال کی گردانیں، اجوف کی گردانیں، ناقص کی گردانیں، لفیف کی گردانیں تے مرکبات کی گردانیں. 5 قسموں پر مشتمل ہے. کتنی قسموں پر؟ 5 قسموں پر. معطل کے ایسے 6 قسموں پر یہ مولوی لکھ رہے ہیں. یہ جو فصل ثانی ہے نا، معطل کی 6 قسموں پر ہے. اس میں معطل کے پہلے قوانین آئیں گے. اس کتاب میں عجیب انداز ہے. قانونچے میں یہ ہے مثال کے قانون علیحدہ، پھر مثال کے باب، اجوف کے قانون علیحدہ، پھر اجوف کے باب، پھر ناقص کے قوانین اس کے باب. یہ معطل کے سارے قانون اکٹھے بیان کریں گے، مثال کے، اجوف کے، ناقص کے، پھر بعد میں ان کے باب شروع ہو جائیں گے سارے مشترکہ. کالج پہیے یہ تنہ دے معطل خواہ معطل بالفا ہو، معطل بالعین ہو، معطل باللام ہو، سب کے مشترکہ قوانین آئیں گے جی. مثال، اجوف، ناقص کے قوانین اکٹھے آ رہے ہیں جی. صرف ترتیب یہ ہے کہ پہلے چند قوانین مثال کے ہیں، پھر اجوف کے ہیں، پھر ناقص کے ہیں، اور کچھ قوانین مشترکہ ہوتے ہیں جی. بعد میں ان کی گردانیں آئیں گی. گل سمجھیے، یہ ان قانون سارے کٹھے. فصل دوسری معطل کے بیان میں مشتمل ہے 5 قسموں پر. قسم اول معطل کے قواعد کے بیان میں. فصل دوسری معطل میں مشتمل ہے. معطل کے بیان میں کی مطلب ہوا؟ معطل کے بیان میں مشتمل ہے 5 قسم پر. قسم اول معطل کے قواعد کے بیان میں. فصل دوسری معطل کے بیان میں مشتمل ہے 5 قسموں پر. قسم اول معطل کے قواعد کے بیان میں. چل بے اگے ہن کے شروع ہون لگا ہے. معطل کے قواعد. معطل سے مراد مثال، ناقص اور اجوف. یہ تینوں دے کٹھے قانون ہون لگے نے. ہلو ہن کی شروع ہون لگا ہے؟ معطل کے قوانین. خواہ معطل مثال ہو یا معطل مثال بھی ہوتا ہے، معطل اجوف بھی ہوتا ہے، معطل ناقص بھی ہوتا ہے. مثال بھی ہوتا ہے، اجوف بھی ہوتا ہے، ناقص بھی ہوتا ہے. یہ قسم اول میں کیا شروع ہونے لگا ہے؟ معطل کی قواعد. معطل کون ہوتا ہے؟ مثال، اجوف اور ناقص. تینوں دے کٹھے قوانین. جن دی کل واری پھر پوچھنا ہے، پھر کو نہیں آنا. ایک قسم
5 قسموں میں قسم اول میں کیا بیان ہونے لگا ہے؟ معطل کی قواعد، تو معطل خواہ مثال ہو، خواہ مثال ہو، خواہ ناقص ہو، خواہ اجوف ہو. ہاں پیچھے جا کے پھر واپس ہونا ہے جی. تو یہ سب کے مشترکہ قوانین ہیں، سب کے، مشترکہ قوانین. لیکن پہلے مثال کے، پھر اجوف، پھر ناقص تھے، پڑھے نہیں پیچھے سارے. قاعدہ ہر واو کی بیان علامت مضارع مفتوحہ و کسرہ یا فتح کلمہ کے عین یا لامش حرف حلق باشد واقع شود و یفتر چو یعدو و یہبو و یسعو. بس معطل کے قوانین شروع ہیں. پہلا قانون واو ہو اور ہو کہاں، علامت مضارع مفتوح واو سے پہلے اور واو کے ما بعد کسرہ. ایک صورت، یا واو ہو اور واو سے پہلے علامت مضارع مفتوح ہو اور واو کا ما بعد مفتوح ہو، اس شرط کے ساتھ کہ اس کلمے کا عین کلمہ یا لام کلمہ حرف علق ہو. ان دونوں صورتوں میں حکم یہ ہے کہ واو گر جاتی ہے. یہ وہی یائدو والا قانون ہے، کوئی نویں گل کو نہیں. سارا کچھ جو صرف ایک قانون انج کر کے بیان کیتا ہے تاکہ وہ جڑا یب کرے دے نا لما اور یا ہابو والا ان کو جان چھٹ جائے. شرطیں قانون کی، واو ہو، واو کا ما قبل علامت مضارع مفتوح ہو. اب علامت مضارع میں چاروں آ گئے، واو، یا، تا، الف، نون، چاروں آ گئے. واو ہو، واو کا ما قبل علامت مضارع مفتوح ہو اور واو کا ما بعد مکسور ہو. ایک صورت، یا واو ہو، واو کا ما قبل علامت مضارع مفتوح ہو اور واو کا ما بعد مفتوح ہو. لیکن اب ایک اور شرط ہے کہ وہ کلمہ جس میں یہ واو ہے اس کا عین کلمہ یا لام کلمہ حرف علق ہو. اس میں یہ شرط ہے. دوسری صورت میں تو حکم یہ ہے کہ یہ واو گر جاتی ہے وجوباً. جیسے یو ایدو میں ساری شرطیں موجود ہیں. یو ایدو میں یو سے او، یو سے او، یو ایدو میں ساری شرطیں موجود ہیں. یا وہ دو مثالیں اور ہیں. یو ایدو میں ساری شرطیں موجود ہیں، واو حذف ہوگی، یا ایدو بن گیا. یو ہابو، یو ساؤ میں ساری شرطیں موجود ہیں، واو ہے، ما قبل علامت مضارع مفتوح، ما بعد مفتوح ہے. لیکن یو ہابو میں عین کلمہ حرف علق ہے، یا یو ساؤ میں لام کلمہ حرف علق ہے، لہذا اس واو کو حذف کیا. یو ہابو سے یا ہابو، یو ساؤ سے یا ساؤ رہ گیا. ہاں بھائی، قاعدہ واو ہو، اس کے ماقبل علامت مضارع مفتوح ہو اور اس کے ما بعد کسرہ ہو، یا ما بعد مکسور ہو یار، ما بعد مکسور ہو، یا واو ہو اور اس کے ماقبل علامت مضارع مفتوح ہو اور ما بعد مفتوح ما بعد مفتوح ہو. اب ایک اور شرط ہے اس شرط کے ساتھ کہ اس کلمے میں عین کلمہ یا لام کلمہ حرف علق ہو. کہ اس کلمے میں عین کلمہ یا لام کلمہ حرف حلق ہو. تو ان دونوں صورتوں میں تو ان دونوں صورتوں میں واو گر جاتی ہے، واو حذف ہو جاتے ہیں، یعنی وجوباً. جیسے یو ایدو میں ساری شرطیں ساری شرطیں پائی جا رہی ہیں. کیا واو ہے، واو ہے اور ما ما قبل قبل علامت مضارع مفتوح ہے، ما بعد مکسور ہے، لہذا واو لہذا واو گر گئی. تو کیا بن یا گیا؟ ایدو اور اور یہبو، اس میں بھی سارے یو ہابو بیماری ہے، یو ہبو، اس میں یو ہابو یو ساؤ میں ساری شرطیں، یو ہبو یو سو میں ساری شرطیں پائی جا رہی ہیں. واو ہے، واو ہے اور ما قبل علامت مضارع مفتوح ہے، ما بعد مفتوح ہے ما بعد مفتوح ہے اور عین کلمہ اور عین کلمہ یو ہابو میں اور لام کلمہ یو ساؤ میں. یو ہبو میں عین کلمہ اور یو ساؤ میں لام کلمہ حروف الگ میں سے ہے، لہذا لہذا واو گر جائے گی. تو کیا بن گیا؟ یہبو اور یساؤ. قاعدہ ہر واو جو کہ علامت مضارع مفتوح کے درمیان اور کسرے کے درمیان، اب وہ جواب واقع شبد واقع ہو. ایک صورت ہے
تے پھر پچھوں ہر واو جو کہ علامت مضارع مفتوح کے درمیان اور یا فتح کے درمیان، کیڑا فتح؟ یا کلمے کے فتح کہ عین یا لام اس کا حرف حلق ہو، واقع ہو. گل سمجھی جی؟ انجے جملہ جی. تو حکم کیا ہے؟ بیفتد، یہ واو گر جاتی ہے. ہر واو جو کہ علامت مضارع مفتوح کے درمیان اور کسرہ کے درمیان یا فتح کے درمیان، پہلے کی واو بے ما قبل علامت مضارع مفتوح تے ما بعد فتح جی، کہ عین یا لام اس کا حرف حلق ہو. اے وچوں مک گیا. واو جو کہ اس طرح ایتھے واقع ہو گر جاتی ہے، جیسے یا دو اور یا اور یا ساؤ. قاعدہ ہر واو کے علامت مضارع مفتوح کے درمیان اور کسرہ کے درمیان واقع ہو یا کلمے کے فتح کے درمیان کہ عین یا لام اس کا حرف حلق ہو، واقع ہو تو کیا گر جاتی ہے، جیسے یعدو اور یہبو اور یسعو. ان کے اصل قاعدہ در یا تقریر میں قانون پورا ہو گئے. اس قانون تے ایک تبصرہ کرنا ہے جی. ان کے اصل قاعدہ در یا تقریر میں کنند و دیگر سیغ مضارع را تابع میں گردانند، تطویل لا تائل است. بس آپ نے جو پہلے قانون پڑھا ہوا ہے وہ صرف یا کا ہے، اور جو قانون چا کول ہووے تے بندہ تانوں کو گل سمجھا بھی دے جی. ہن کسے کول بھی کوئی نہ تصویر ارشاد نہ قانون چاہے جو کول ہووے پھر گل بنے جی. او تے کی قانون ہے؟ ہر باب بس اگے تم کی کرنا ہے؟ بس ایتھے بیان کیتا ہے اس طرح. لیکن اکثر جڑا نا وہ صرف اترال وچ پڑھا جی کہ یہ واو حذف کیوں ہوتی ہے؟ اس لیے حذف ہوتی ہے کہ ما قبل اس کا یا ہے، ما بعد کسرہ ہے، تو یا دو کسروں کے قائم مقام ہے، تو ما بعد بھی کسرہ ہے، واو دو ضموں کے قائم مقام ہے، تو یہ کسرے سے خروج لازم آتا ہے ضمے کی طرف، ضمے سے کسرے کی طرف. یہ گل بیان ہے کہ کوئی نہیں؟ اپنی گل. تو یہ قانون صرف یا کا بیان کیا جاتا ہے. کس کا؟ کہ یا میں سکل آتا ہے. اور تا ایدو آئیدو نائدو میں کیوں حذف کیا ہے؟ سوال جواب پڑھے ہیں پیچھے. تو اس کو تردن للباب کی وجہ سے حذف کر دیا. گل سمجھیے؟ تو اس کتاب میں جو قانون بیان ہوا ہے وہ یہ ہوا ہے کہ علامت مضارع مفتوح ایک طرف ہو. جب علامت مضارع مفتوح کہا تو اس میں چاروں آگے، صرف یا نہیں آئی ہے. تو لہذا اب تا ایدو آئیدو نا ایدو کو یا ایدو کے تابع نہیں کرنا پڑا، بلکہ اصالہ تن ان پر قانون جاری ہوا. آقا بڑا کیے پچھلی کتابوں میں پڑھا تھا کہ یا متحرک ہو، واو ہو، اس کا وہاں کا. اور یا ایدو میں جو قانون جاری ہوتا ہے نا وہ اس لیے ہوتا ہے کہ کسرے سے خروج لازم آتا ہے ضمے کی طرف، ضمے سے کسرے کی طرف. سکل سے بچنے کے لیے واو کو حذف کر دیتے ہیں. اور پھر سوال ہوتا ہے کہ تائدو آئدو نائدو میں تو یہ سکل نہیں ہے، یہاں پر کیوں حذف کیا ہے؟ اس پھر جواب دیتے ہیں کہ اس کو تابع کیا ہے یا ایدو کے. جی اس کتاب میں مصنف رحمہ اللہ نے علامت مضارع مفتوحہ کی قید لگا کر اس میں چاروں داخل کر دی ہیں. کہ باؤ کا ما قبل کیا ہو؟ علامت مضارع مفتوح. اب اس میں یا بھی آ گئی ہے، تا بھی، حمزہ بھی اور نون بھی. تو لہذا بھائی وہ ایک یا کا قانون بیان کرنا اور باقی کو تابع کرنا، یہ ایسی ایک بحث ہے جس کا فائدہ کوئی نہیں ہے.
لہذا جب سب میں حذف ہوتی ہے تو قانون کو بیان ہی یوں کرو کہ بے واو ہو، ما قبل علامت مضارع مفتوح ہو، ما بعد کسرہ ہو، تو لہذا سارے سیگے آگے، یا اے دو، تا اے دو، آئے دو، نا اے دو، سارے آگے جی۔ چل یہ کہ اصل قاعدہ یا میں بیان کرتے ہیں باقی صرفی، اور مضارع کے دوسرے سیغوں کو تابع کرتے ہیں کس کے؟ یا کے۔ یہ کیا ہے؟ تطویل لا طائل ہے۔ تب والا یطول تطویل شے نو لمبا کرنا، تے طائل کا معنی ہوتا ہے فائدہ، تے لا طائلہ کوئی فائدہ نہیں، یہ ایسی لمبان ہے جس میں فائدہ نہیں ہے جی۔ ہاں بھائی، یہ کہ یہ لفظ جے تطویل لا طائل کہ ایڈی لمبی گل کیتی جندہ فائدہ کوئی نہیں جی۔ یہ کہ اصل قاعدہ یا میں بیان کرتے ہیں اور مضارع کے دوسرے سیغوں کو تابع کرتے ہیں، یہ جڑا کام میں کیے تطویل لا طائل ہے۔ یہ کہ اصل قاعدہ یا میں بیان کرتے ہیں اور مضارع تقریر میں نہیں بیان کرنا، اور مضارع کے دوسرے سیغوں کو تابع کرتے ہیں، تطویل لا طائل ہے۔ اگے وہم چنی در یہب وغیرہ قائل با ایمانہ شدن کہ این ہا در اصل مکسور العین بودن، برعایت حرف حلق عین را فتح دادن، تکلف بار دست بارد بڑا بار دست بار دست، تقریر درست، برائے قاعدہ ہمیت صبر کر۔ اچھا، اسی طرح جو قانون پچھلی کتابوں میں گزرا اس میں یہ ہے کہ سوال ہوتا ہے کہ یو ہابو اور یو ساؤ میں تو شرطیں نہیں پائی جا رہی ہیں، ما کے بعد مکسور نہیں ہے، تو قانون کیوں جاری ہوا؟ تو اس کا جواب دیا جاتا ہے کہ اصل میں یہ یو ہیبو یو سے او تھے، یو ہیبو اور یو سے دستور مفتی جی میں پڑھا جائیے، تو شرطیں پائی گئی ہیں، قانون جاری کیا، بن گیا یا ہیبو یا سے ہو، پھر حلقی العین حلقی اللام کی وجہ سے اس کو یفعالو کے وزن پر لے گئے تو یا ہابو یا ساؤ بن گئے۔ یہ گل پیچھے پڑی کہ کوئی نہیں ہے؟ تو جب یہ قانون یوں بیان کر دیا جائے کہ حرف واو کا ما بعد مکسور ہو یا ما بعد مفتوح ہو، شرط یہ ہو کہ عین یا لام حرف حلق ہو، تو اس میں یہ داخل ہو گئے کہ کوئی نہیں؟ لہذا اب وہ جو مشکل پیش آتی ہے کہ سوال ہوتا ہے یا ہابو یا اور یاساؤ سے، پھر جواب دیا جاتا ہے کہ اصل یہ تھے، پھر ان کو یوں بنایا، اس تکلف کی ضرورت نہ رہی۔ اس ہاں جی تقریر کریں شبہ جلدی کریں۔ اسی طرح جو یہاں جب قانون بیان ہوتا ہے نا کہ ماں قبل بھئی ماں بعد مکسور ہو تب واو حذف ہوتی ہے، تو اس پر سوال ہوتا ہے کہ یا ہابو یا ساؤ اصل میں شرطیں نہیں پائی جا رہی، یہ اصل میں ہے یو ہبو اور یو سے ہو، پٹھا یو ہبو اور یو ساؤ جی، حد ہو گئی یار، یہ اصل میں ہے یو ہبو اور یو ساؤ، اس کا جواب دیتے ہیں کیونکہ ماں بعد یہاں مقصور نہیں ہے، تو واو کیوں حذف ہوئی ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ اصل میں اور دیا جاتا ہے یار، جواب دیا جاتا ہے کہ یہ اصل میں یو ہبو اور یو سے او تھے، یفعلو تھے، شرطیں پائی گئی ہیں، لہذا واو حذف ہوئی ہے۔ پھر یہابو کیسے بنا؟ چونکہ ہلکی العین ہلکی اللام ہے، ہلکی اللام ہے، اس کی رعایت کرتے ہوئے اس کو یفعلو کے وزن پر لے گئے۔ اے تقریر پیچھے پڑی یہ ساری جی، یہابو اور یاسا ہو گئے۔ تو اس کتاب میں جو قانون بیان کیا وہ اس طرح کیا ہے کہ ماں بعد کیا ہو، ماں بعد مفتوح ہو یا مقصور، مکسور ہو یا مفتوح ہو۔ مقصور ہو یا مفتوح ہو، جب مفتوح کی قید لگائی تو اس میں جب مفتوح کی قید لگائی تو اس میں یو ہابو یو ساؤ داخل ہو گئے، اب اس تکلف کی ضرورت نہ رہی کہ پہلے یفعلو مانے پھر یفعالو بنائے۔ سمجھی گل کہ کوئی نہیں؟ اصل اس قانون وچ دو فائدے نے، ایک تو تائیدو کو یائدو کے تابع نہیں کرنا پڑتا، ایک یو ہیبو یو سے او والی تکلیف نہیں کرنی پڑتی جی۔ جب قانون یوں بیان کیا واو ہو
ما قبل علامت مضارع مفتوح ہو اور واو کا ما بعد مکسور ہو یا واو کا ما بعد مفتوح ہو بشرطے کہ عین یا لام حرف علق ہو، تو اس میں سارے آ گئے، اس میں کوئی خارج نہیں ہوتا اور کسی کو کسی کے تابع نہیں کرنا پڑتا۔ علم و صیغہ میں یہ قانون یوں بیان ہے۔ اور اسی طرح یا ہابو وغیرہ میں قائل اس معنی کے ساتھ ہونا، اس معنی کے ساتھ کہ یہ اصل میں مکسور العین تھے، لہذا بھی قانون تا جاری کیتا ہے۔ حرف حلق کی رعایت کے واسطے عین کو فتح دیتے ہیں۔ اے جڑی گل کیتی ہے یہ تکلف بارد ہے، بارد برودت کولوں، برودت کا کیا معنی ہے بھئی یہ ٹھنڈا تکلف ہے، بیندا کوئی فائدہ کوئی نہیں بھی، چل بھائی۔ اور اسی طرح یہابو میں، یہابو وغیرہ اور میں اسی طرح یہابو وغیرہ میں قائل اس معنی کا ہونا، قائل اس معنی کا ہونا، کس معنی کا؟ ایک کے نال کے تفسیریہ ہے، کس معنی کا؟ کہ یہ اصل میں مکسور العین تھے، لہذا قانون جاری ہو گیا۔ پھر مفتوح العین کیویں بنے؟ حرف حلق کی رعایت کے واسطے عین عین کو فتح دیتے ہیں۔ یہ جڑی گل کیتی ہے کی ہے تکلف ہے، تکلف بارد ہے، وارد ہے۔ ٹھنڈا تکلف ہے۔ اور اسی طرح یہاں وہ وغیرہ میں قائل اس معنی کے ساتھ ہونا کہ کہ یہ اصل میں مکسور العین تھے، حرف حلق کی رعایت کے واسطے عین کو فتح دیتے ہیں۔ اے تقریر پیچھے گزری ہے، تکلف بارد ہے۔ میں فائدہ کوئی نہیں، اندا فائدہ کوئی نہیں جی۔ اگے چل تقریر درست برائے قاعدہ ہمی است کہ کردیم بصاحب منظوم نیک این تقریر را نوشتہ۔ بس مصنف کہتا ہے کہ اس قانون کی تقریر درست وہی ہے جو ہم نے کر دی ہے۔ اس پر کوئی حوالہ بھی ہے، کہتا ہے منظوم نیک کا جو مصنف ہے اس نے اسی طرح تقریر کی ہے اس قانون کی۔ کس کی؟ منظوم نیک کے مصنف نے اس قاعدہ کی اسی طرح تقریر کی ہے۔ چل بھائی، تقریر درست قاعدے کے واسطے یہی ہے جو کہ کر دی ہم نے، اور منظوم نیک کے صاحب نے یہ اس تقریر کو لکھا ہے، میں اتوں نقل کیتی ہے، یہ قانون انج بیان ہونا چاہیے جی۔ تقریر درست اس قاعدہ کے لیے، اس قاعدہ کے واسطے یہی ہے جو کہ لکھ دی ہم نے، کر دی ہم نے، جو کہ کر دی ہم نے، اور صاحب منظوم نیک نے، اور صاحب منظوم نیک نے یہ تقریر، اس تقریر کو لکھا ہے۔